اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حرم امیر کائنات امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے درس میں ہماری بات ہوگی ابتدا میں سکول میں یا گھر میں بچوں کو مارنا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کیا بچے کو شریعت میں مارنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہمارے جو بر صغیر پاک و ہند کا جو معاشرہ ہے وہاں بچوں کو مارا جاتا ہے، سکول میں مارا جاتا ہے، اسی طرح گھروں میں مارا جاتا ہے۔ تو کیا بچے کو مارنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو فقہ جعفریہ کی روشنی میں بچے کو اس کے والد کے علاوہ یا دادا کے علاوہ یہ ولی ہوتا ہے، والد اور دادا کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا، چاہے استاد ہو نہیں مار سکتا، ماں ہو مارنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، بھائی ہوں مارنا جائز نہیں ہے، رشتہ دار اور چچا ماموں کوئی نہیں مار سکتا۔ باپ یا دادا یہ بچے کو ایک خاص صورت میں ایک خاص مقدار تک مار سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے لیے بھی مارنا بھی جائز نہیں ہے، باپ دادا کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ استاد یا بھائی اس وقت مار سکتا ہے جب باپ دادا سے اجازت لے لے، اور جتنا باپ دادا کو اجازت ہے ایک خاص صورت میں بچے کو مارنے کی، استاد یا بھائی کو بھی اتنی ہی اجازت ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا باپ دادا کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا۔ باپ دادا کے لیے مارنا، دادا نانا بھی نہ، باپ اور دادا ان کے لیے مارنا اس صورت میں جائز ہوتا ہے جب بچہ کوئی گناہ کر رہا ہو یا بچہ کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہو۔ یہ دو چیزیں، گناہ یعنی حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کسی پر زیادتی کر رہا ہے یعنی ایک قسم سے حقوق الناس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس صورت میں باپ دادا کے لیے مارنا جائز ہو جاتا ہے جب مارنے کے علاوہ کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے بچے کو روکنے کا، گناہ سے یا کسی پر زیادتی کرنے سے روکنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے مارنے کے علاوہ، تو اس وقت باپ دادا کے لیے مارنا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جہاں جائز ہوتا ہے ایک خاص مورد میں، اس کے علاوہ باپ دادا کے لیے مارنا جائز نہیں ہے۔ اب استاد یا بھائی کو اگر باپ دادا سے اجازت ملی ہے تو وہ بھی اسی صورت میں ہی مار سکتے ہیں کہ جب بچہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو اور روکنا ممکن نہ ہو مارنے کے علاوہ، یا بچہ کسی پر زیادتی کر رہا ہو اور اس کو روکنا ممکن نہ ہو۔ یہ ہے جہاں مارنے کی اجازت ہے۔ اب کتنا مارا جائے؟ تو فرمایا صرف 3 چھڑیاں مار سکتے ہیں، 3 چھڑیوں سے زیادہ نہیں مار سکتے۔ یہ دوسری بات آ گئی اس موضوع میں، 3 چھڑیوں سے زیادہ نہیں مار سکتے۔ تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ جو مارنا ہے وہ اتنا زور سے نہیں مارنا کہ جہاں چھڑی لگے تو اس کا رنگ جو ہے جسم کا یا چہرے کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو جائے، اتنا بھی نہیں مارنا۔ یعنی اصل میں بچے کو ڈرانا مقصود ہے، تربیت کرنا مقصود ہے، نہ کہ دل کی بھڑاس نکالنا، یہ چیز مقصود نہیں ہے۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا یہ طریقہ نہیں ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کا۔ اگر کسی کو غصہ آیا تو جائے وضو کرے، پانی پیے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، تو ٹہلنے لگ جائے، کوئی رشتہ دار ملے تو اس کو گلے لگا لے۔ یہ طریقے ہیں غصہ کو ٹھنڈا کرنا، نہ کہ بچوں کو مار کر غصہ ٹھنڈا کیا جائے۔ تو لہٰذا اب امید ہے واضح ہو گیا ہوگا مسئلہ کہ باپ دادا یا جن کو باپ دادا اجازت دیں وہ ایک خاص صورت میں مار سکتے ہیں کہ جب بچہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا کسی پر زیادتی کر رہا ہے اور روکنا مارنے کے علاوہ ممکن نہیں رہا، منحصر ہو گیا، مارنے سے ہی رکے گا، اس صورت میں مارنا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن مارنا صرف 3 چھڑیاں مار سکتا ہے، اور ایسے زور سے بھی نہیں مارنی کہ اس کی جلد یا چہرے کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو جائے۔ اگر سرخ ہو، یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب آگے سوال ہے
کہ اگر مارا اور بچے کی جلد یا چہرے پہ مارا ہے تو تھپڑ مارا ہے، مثلا 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارنے دینے، تو وہ اگر چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا ہے تو کتنی دیات ہوگی؟ دیات واجب ہو جاتی ہے۔ 1 تھپڑ مارا جس سے چہرہ سرخ ہو گیا، یا چھڑی ماری جس سے بدن سرخ ہو گیا، تو دیات واجب ہو جائے گی۔ یہ سرخ ہونا پہلی سٹیج ہے، زیادہ زور سے ماری جائے تو جسم کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ماری جائے تو جسم کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ تو دیات بھی مختلف ہوتی جاتی ہے۔ سرخ ہونا پہلی سٹیج ہے، اس میں دیات تھوڑی کم ہے، نیلا ہو جائے تو ڈبل ہو جاتی ہے دیات، اور اگر کالا ہو جائے تو اتنی دیات اور بڑھ جاتی ہے جتنی سرخ ہوا تھا تو دیات تھی، تو یہ دیات بڑھتی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بچے کو مارا گیا، جائز صورت تھی مارنے کی، باپ کی اجازت سے مارا ہے یا باپ نے مارا ہے جہاں مارنا جائز تھا، لیکن وہ زور سے مار کھڑا جس کی وجہ سے جسم یا چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا ہے، تو اب کتنی دیات ہوگی؟ دیات کتنی ہوگی؟ دیات کتنی ہوگی؟ تو فرمایا اگر چہرے پہ مارا ہے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا ہے تو 1.5 دینار، جو سونے کے دینار ہوتے تھے پہلے زمانے میں، وہ 1.5 دینار چہرہ سرخ ہو گیا ہے تو، اور اگر باقی جسم جو ہے وہ سرخ ہو گیا ہے تو 1.5 دینار کا نصف۔ اب دیکھتے ہیں کہ 1.5 دینار کتنا ہوتا ہے۔ 1 دینار 3.48 گرام کا ہوتا ہے۔ 1 گرام سونا تقریباً 10,000 کا چل رہا ہے۔ اگر ہم 1.5 دینار کا ریٹ لگائیں بازار میں جو سونے کا ریٹ ہے اس کے حساب سے، تو 1.5 دینار کا تقریباً پاکستانی 50,000 روپیہ بنے گا۔ 50,000 1.5 دینار کا بنے گا، تو یعنی 400 450 ڈالر بن جائے گا۔ تو یہ 1.5 دینار کی قیمت ہے جو چہرے پہ تھپڑ مارا ہے اور چہرہ سرخ ہو گیا ہے، تو 1 تھپڑ جس نے سرخ کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں 50,000 روپیہ جا رہا ہے، دینا ہے۔ یہ استاد جو ہے یہ کام کرے تو سوچ سمجھ کر کرے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ہے فقہ جعفریہ کا حکم، یہ ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے اس طرح زیادتی ظلم نہ کریں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر جسم کا پر مارا ہے اور وہ سرخ ہو گیا ہے تو یہ جو ہم نے 50,000 اور 55,000 کے درمیان آج کل بن جائے گا، یہ جو بنایا ہے اس کا نصف، مثلا 50,000 بن رہا ہے تو اس کا نصف یعنی 25,000 باقی جسم پر مارا ہے اور سرخ ہو گیا ہے۔ اور اگر نیلا ہو جائے تو وہی چہرے والا جو ہے اس کو دگنا کر دو، یعنی 50 بن رہا تھا تو اب 1,00,000 ہو جائے گا، اور جسم پہ مارا ہے نیلا ہو گیا تو جسم والے کو دگنا کرو، 25,000 تھا تو اب 50 ہو جائے گا۔ تو کالا ہو جائے تو اور بڑھ جاتی ہے دیات، پھر یہ حساب ہو سکتا ہے مزید بھی۔ تو لہٰذا بچے کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال بھی بچوں کے متعلق ہے کہ نو مولود بچے کو پیسوں یا دیگر چیزوں کی صورت میں جو تحائف ملتے ہیں، کیا والدین اس میں تصرف کر سکتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوا، رشتہ دار خوش ہوئے، تحفے لے آئے، پیسے دے گئے، تو اب ہمارے ہاں والدہ جمع کرتی ہے اور پھر خود کھا جاتے ہیں، تو کیا والدین وہ جو ملے ہیں پیسے یہ یا گھر پہ لگا دیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو تحفے ملے تھے بچے کی ملکیت میں انہوں نے دیے تھے، دینے والوں نے بچے کی ملکیت میں دیے تھے، پیسے دینے والوں نے بچے کی ملکیت میں دیے ہیں، ایک دفعہ تو ہے کہ انہوں نے دے دیے ہیں والدین کی ملکیت میں، یا ان کا ارادہ یہ ہے دینے والوں کا کہ آپ والدین ان کو خرچ کریں، جہاں بھی خرچ کریں، اس بچے پہ کریں، دوسرے بچوں پہ کریں، گھر پہ خرچ کریں، تو ایک دفعہ اس ارادے سے دیے ہیں تو والدین استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دینے والوں کا ارادہ یہ تھا کہ بچے کی ملکیت ہیں
تو اس وقت والدین اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، دوسرے بچوں پر بھی خرچ نہیں کر سکتے، والدہ ان کو بالکل کہیں بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ رہا مسئلہ بچے کا والد، تو وہ چونکہ بچے کا ولی ہے تو وہ بچے کے لیے خرچ کر سکتا ہے جس بچے کی ملکیت ہیں۔ اگر والد دیکھے کہ بچے کے مال کو اسی بچے پر خرچ کرنا، اس میں بچے کا فائدہ ہے، اس میں بچے کی مصلحت ہے، تو وہ بچے کے اموال کو اسی بچے پہ خرچ کر سکتا ہے۔ اپنے اوپر وہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، دوسرے بچوں پر وہ بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ ہاں، والد ان میں سے قرضہ لے سکتا ہے، وہ ولی ہے، خود بھی قرضہ لے سکتا ہے، دوسروں کو بھی قرضہ دے سکتا ہے، لیکن بچے کا مال کوئی کھا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اپنے گھر کے اوپر اس کی تطبیق کریں کہ وہ جو پیسے ملے وہ بچے کی ملکیت میں تھے یا گھر پر استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ اگر بچے کی ملکیت ہیں تو بچے کا مال کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ بچوں کے متعلق اور احکام آ رہے ہیں۔ بچوں کے لیے عقیقہ کرنا، عقیقہ اسی طرح بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کا ختنہ کرنا، تو اس کے مسائل آئیں گے۔ پہلا سوال ہمارا اس موضوع میں یہ ہے کہ کیا بچے کا ختنہ کرنا ضروری ہے؟ بچے کا ختنہ کرنا ضروری ہے؟ تو والد کے اوپر بچے کا ختنہ کرنا واجب نہیں ہے، والد کے اوپر بچے کا ختنہ کروانا واجب نہیں ہے، کروانا چاہیے، 7ویں دن مستحب ہے بچے کا ختنہ کروانا، لیکن واجب نہیں ہے۔ فرض کرو اگر والد نے ختنہ نہ کروایا تو بچہ جب بالغ ہوگا خود اس پہ واجب ہوگا کہ اب ختنہ کرے، بالغ ہو گیا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ ختنہ کرے، مستقل واجب ہے۔ اور اگر بغیر ختنہ شدہ انسان حج پہ چلا جائے تو اگر ختنہ نہ ہو تو طواف صحیح نہیں ہوتا۔ طواف کی صحت کی شرط ہے کہ ختنہ شدہ ہو انسان، اور اگر حج پہ یا عمرہ پہ نہیں گیا ہے، طواف نہیں کر رہا، ادھر ہی ہے، اپنے ملک میں ہی رہ رہا ہے اور نہیں گیا، تب بھی ختنہ کرنا اس پہ واجب ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نمازیں باطل ہیں، نمازیں اس کی ٹھیک ہوں گی، لیکن ختنہ کرنا ایک مستقل واجب اس کے اوپر ہے۔ آگے سوال ہے کہ آج کل ختنہ کے لیے الیکٹرک مشین جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، تو کیا اس کا استعمال جائز ہے؟ تو جی ہاں، ختنہ کرنا ہے، چاہے وہ پرانا جو نظام چل رہا ہے ہمارے ہاں ختنہ کرنے کا اس کے مطابق کیا جائے، یا آج کل جو مشینیں آ گئی ہیں ان کے ساتھ ختنہ کیا جائے، ختنہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس مشین کے ساتھ بچے کا ختنہ کریں تو بچے کا نقصان ہوگا، اچھا خاصا نقصان جس کو ہم کہتے ہیں، تو پھر اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو اس جو مشین ہے اس کے ساتھ ختنہ کر سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے عقیقہ کے بارے میں۔ تو عقیقہ کیا فقط بچے کے لیے کیا جاتا ہے یا بچی کے لیے بھی عقیقہ کرنا مستحب ہے؟ 7ویں دن عقیقہ بھی مستحب ہے، اگر 7ویں دن نہیں کیا تو بھی اس کا استحباب باقی رہتا ہے۔ تو عقیقہ صرف بچے کے ساتھ خاص ہے یا بچی کا بھی عقیقہ مستحب ہے؟ تو فرمایا کہ دونوں کے لیے عقیقہ مستحب ہے، بچی کے لیے بھی مستحب ہے، بچے کے لیے بھی عقیقہ کرنا مستحب ہے، اور اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے کہ بچی کے لیے نہ ہو اور بچے کے، دونوں کے لیے ہے۔ اور سوال آ گیا ہے کہ اگر 7ویں دن جو عقیقہ مستحب ہے نہ کیا جائے تو کیا بعد میں بھی استحباب رہے گا؟ تو جی ہاں، عقیقے کا استحباب بعد میں بھی باقی ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا ہے تب بھی والد اس کا عقیقہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ بچہ خود بالغ راشد ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، مثلا 20 30 40 سال کا انسان ہو گیا، اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو وہ ابھی بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، مرنے سے پہلے انسان ابھی بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا عقیقہ کے جانور میں وہی شرائط ہونا ضروری ہیں جو قربانی کے جانور میں ضروری ہیں؟ مثلا جیسے وہاں شرائط ہوتی ہیں کہ عیب دار نہ ہو، کوئی اس کی مثلا خصی نہ ہو، آنکھوں کا جو ہے نا وہ ایک آنکھ والا جسے کانا کہتے ہیں وہ نہ ہو، اس طرح کی شرائط جو ہیں، کیا عقیقہ کے جانور میں بھی اسی طرح شرائط ہیں؟ تو
سید سستانی دامت ظلہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی شرائط نہیں ہے، بس ایک جانور آپ ذبح کر دیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ ذبح کرنا ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ مومنین کو پکی ہوئی حالت میں دیں، آپ کی مرضی، یا اسی طرح جس کو کچا گوشت کہتے ہیں وہ دے دیں، آپ کی مرضی۔ تو جانور جو ہے وہ ذبح کرنا ہے۔ عقیقہ کے جانور میں قربانی والے جانور کی شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ان شرائط کا ہونا بعض فقہا کے نزدیک مستحب ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک مستحب ہے کہ وہ شرائط کا خیال رکھا جائے، لیکن سید فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ استحباب بھی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال کسی وہ شرائط جو قربانی کے جانور میں ہیں وہ اگر نہ ہوں کسی جانور میں، تو سید سستانی دامت ظلہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی عقیقہ ہو جاتا ہے۔ اب ہے آگے کہ عقیقہ کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے۔ عقیقہ کر دیا، حیوان ذبح کیا ہے، بکری ذبح کیا ہے، بکرا ذبح کیا ہے، مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح گائے، بھینس، مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ تو ذبح ہو گیا، اب اس کے بعد گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو یہاں پر جو بچہ پیدا کروانے والی، جس کو دائی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، آج کل جو ہے وہ ڈاکٹر پیدا کروا رہی ہے، تو ولادت میں جس نے یہ ولادت والا کام سر انجام دیا ہے، تو اس خاتون کو چوتھا حصہ دینا ہے۔ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ چوتھا حصہ اس خاتون کو دینا مستحب ہے۔ تو اس چوتھے حصے میں مستحب ہے کہ ایک ٹانگ ران سے لے کر، وہ جو ٹانگ پیچھے والی ٹانگ ہوتی ہے، وہ اس دائی کو یا وہ جو ڈاکٹر ہے اس کو دی جائے۔ اور باقی جو گوشت ہے وہ مومنین کو دعوت دیں، 10 مومن آ جائیں، وہ ان کو پکا کے کھلا دیں جتنا کھا سکیں، اور وہ پھر بچے کے لیے دعا کر کے جائیں، تو آپ نے عقیقہ کا سارا کام مکمل کر دیا ہے۔ اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پکائیں نہیں، وہی گوشت جو ہے وہ مومنین کے گھروں میں تقسیم کر دیں۔ اب جن مومنین کو دے رہے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر غریب ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، ویسے فقراء کو دینا اچھا کام ہوتا ہے۔ اسی عقیقہ کو ہم جب فقراء کو دیں گے تو اس امید سے کہ انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی نے یہ فرق نہیں کیا ہے، امیر غریب سب مومنین کو بلا لیا ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، عقیقہ ہو جائے گا۔ تو یہ عقیقہ میں ایک کام جو مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ عقیقہ کیا ہے تو والد خود اسی عقیقہ میں سے کھائے، یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح والد زیر کفالت جتنے لوگ رہ رہے ہیں اور بچے ہیں، یا یہ جو مولود ہے، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا دادا دادی جو والد کے پاس رہ رہے ہیں، والد کی زیر کفالت جتنے لوگ ہیں، ان سب کے لیے عقیقہ میں سے کھانا مکروہ ہے۔ صرف والد اور والدہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی زیر کفالت ہو ان کے لیے مکروہ ہے۔ اور سب سے اچھا یہ ہے کہ والدہ نہ کھائے، احتیاط مستحب یہ مکروہ بھی ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ والدہ جو ہے وہ یہ نہ کھائے، تو کوئی اور چیز پکا لیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو عقیقہ میں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہڈیاں جو ہیں حیوان کی، وہ ہڈیاں جوڑوں سے علیحدہ علیحدہ کی جائیں۔ ہڈیاں توڑنے کی جگہ جوڑوں سے جدا کرنا، اس طرح کرنا چاہیے، واجب نہیں ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ اور ہڈیاں دفن کرنا واجب نہیں ہے۔ یہاں عقیقہ کے ختنہ کے احکام ختم ہو گئے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کچھ قربانی کے احکام ذکر کر دیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔